اسلام کی طرف کافی رجحان تھا. اوپر سے دوست بھی جو تھے میرے وہ سارے مسلم ہی تھے, تو وہ کافی ان کے ساتھ میرا لگاؤ تھا. ان کے ساتھ اکثر میں مسجد بھی چلا جاتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے, تو جمعہ وغیرہ بھی پڑھ لیتا تھا ان کے ساتھ, نماز بھی. تو گاؤں والوں میں سے کبھی کسی نے نہیں تھا کوئی تنقید کی کہ یار تم ادھر کیوں آتے ہو, تم کیوں نماز پڑھتے ہو. تو میں مسلمان ہونے سے پہلے بھی روزے رکھتا تھا. آج بھی اگر ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ہو از دا بیسٹ مین ان دی ورلڈ, تو گوگل ہمیں بتاتا ہے کہ پیس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا بیسٹ مین ان دی ورلڈ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ. ناظرین, آج میرے ساتھ ایک کپل موجود ہے. یہ ہیں محمد شکیل بھائی اور یہ ان کی بیگم ہے ثنا شکیل. ثنا اور شکیل نے لو میرج کی ہے. ان کی محبت کی شادی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آپس میں یہ ریلیٹیو ہیں. پہلے یہ کرسچن تھے. شادی کے 1 سال بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں. کس چیز سے یہ انسپائر ہوئے ہیں, کس نے ان کو مسلمان کیا ہے, بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکیل بھائی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے, آپ سنائیں. کرم اللہ کا. اچھا مجھے یہ بتائیں شکیل بھائی, آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا؟ یا کسی نے کوئی پیسوں کا لالچ دیا, یا کبھی کسی نے زبردستی کی ہو کہ آپ اسلام قبول کریں, آپ تو کرسچن ہیں, یا آپ زیادہ تر جو آپ کے دوست تھے وہ مسلمان تھے تو اس وجہ سے آپ مسلمان ہوئے؟ جی میں جب سے اسکول ٹائم سے نا میرا اسلام کی طرف کافی رجحان تھا. اوپر سے دوست بھی جو تھے میرے وہ سارے مسلم ہی تھے, تو وہ کافی ان کے ساتھ میرا لگاؤ تھا. ان کے ساتھ اکثر میں مسجد بھی چلا جاتا تھا مسلمان ہونے سے پہلے, تو جمعہ وغیرہ بھی پڑھ لیتا تھا ان کے ساتھ, نماز بھی. تو گاؤں والوں میں سے کبھی کسی نے نہیں تھا کوئی تنقید کی کہ یار تم ادھر کیوں آتے ہو, تم کیوں نماز پڑھتے ہو. تو میں مسلمان ہونے سے پہلے بھی روزے رکھتا تھا. اچھا, تو آپ مسجد جاتے تھے, کسی نے کبھی نہیں روکا؟ نہیں آپ ہی, کسی نے کبھی نہیں تھا کسی نے روکا. وہ تو خوش ہوتے تھے کہ یار یہ غیر مسلم ہے, یہ ہماری مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, چلو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا. تب بچے تھے, تب اتنا شعور نہیں تھا, اتنا پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے, کرسچینٹی کیا ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے نالج بڑھی, اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت دینی تھی بس, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی. پھر شادی ہوئی, پھر شادی کے بعد بیگم بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عطا کی کہ اس کا بھی تقریباً ذہن میری طرح ہی تھا. تو پھر آہستہ آہستہ کبھی کبھی تھوڑی بات میں نے اس کو بات بتانی کہ مسلمان جو اسلام ہے وہ اس میں عورت کے ایسے حقوق ہیں, اس کے اندر خاوند اور بیوی کا ایسا رشتہ ہے, خاوند کے یہ حقوق ہے, بیوی کے یہ حقوق ہیں. تو اس طرح میں اس کو ٹیچنگ کرتا رہتا تھا, اس کو بتاتا رہتا تھا اسلام کے متعلق. تو پھر آہستہ آہستہ اس کا بھی ایک ذہن اس طرف مائل ہوا. پہلے بھی تھا, اس کی دوستیں تھی تو وہ بھی اس کو بولتی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تب اس کو بھی اتنا نہیں تھا. تو پھر شادی کے بعد ہم دونوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ پھر جمعے والے دن تو پھر ہم دونوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہمیں دیا, تو اس کے بعد ہم خوش ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف ہمیں بلا لیا. تو بس تب سے ہم خوشحال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اپنی. اچھا, برادری کا کیا ریئیکشن تھا اس کے بعد آپ کے ساتھ؟ جی برادری کا تو ریئیکشن یہی تھا کہ جب ہم مسلمان ہوتے اس کے دوسرے دن ہم گھر سے علیحدہ ہو گئے تھے. ہم نے رینٹ پہ لیا تھا گھر, تو ادھر ہی ہم رہ رہے ہیں. ہم 2 سال ہو گیا ادھر ہی. ہم مشکلات تو آتی ہیں پھر, تو کیا جو بھی ہے انسان اگر کوئی بھی اپنی زندگی میں کوئی نیا کام کرتا ہے یا اسلام کی طرف آتا ہے, تو پھر برادری والوں سے, سارے گھر والوں سے رشتے ناطے ٹوٹ گئے تھے. بیٹا ہونے والا تھا میرا, بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں, مجھے بھی, میری بیگم کو بھی. باقی اللہ تعالیٰ نے پھر اچھے وسائل پیدا کیے, تو سارے معاملات اچھے سے ہو گئے ہیں. پھر یہ کرونا کے اندر فیکٹریاں وغیرہ بند ہو گئی تھی, تب مشکلات ہوئی تھی تھوڑی بہت. تو اس وقت گھر والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ تم آ جاؤ واپس, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, تم واپس آ جاؤ. تو میں یعنی کہ تم دوبارہ کرسچن ہو جاؤ. ہاں, پھر ادھر واپس آ جاؤ, تم جو ادھر کرائے پہ رہ رہے ہو, کرونا ہے, کاروبار ہے نہیں, بند ہو, تو بھوکا پیسہ رکھو گے, بچوں کو بھی خود بھی رہو گے. تو میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے. پہلے وقت میں بھی جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کے گھر والے بھی ان سے منہ موڑ لیتے تھے. کتنے صحابہ کرام ہیں جن کی اگر ہم زندگی کے بارے میں پڑھیں تو انہوں نے تخت و تاج چھوڑے, اتنے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے تھے, اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتے تھے, لیکن جب مسلمان ہوئے تو خستہ حال زندگی گزر کی. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے.
ان کا مشکلات برداشت کرنے کے بعد ہی انسان کو آسانیاں والا راستہ ملتا ہے, آسانیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے لیے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ثابت قدم رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ کا بیٹا بڑا شرارتی ہے. یہ شروع سے ہی ایسا ہی ہے, تو سارے اس سے بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں, محلے والے بھی جدھر ہم رہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام محمد تیمور ہے. محمد تیمور. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا وہ کیا دن تھا؟ اس دن آپ نے کیا سوچا؟ دونوں میاں بیوی کہاں گئے؟ کہاں جا کے آپ نے اسلام قبول کیا؟ جی میں فیکٹری میں تھا, تو ادھر ایک بھائی تھے, وہ ادھر نماز وغیرہ پڑھاتے تھے, فیصل نام ہے ان کا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری تو زندگی گزر گئی, آدھی گزر گئی ہے, آدھی رہ گئی ہے. تو اس وقت یہ ہونے والا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری تو زندگی گزر گئی, اب تمہارا بچہ آنے والا ہے, تو ذرا سوچو کہ اس کی آخرت سنوارو. اگر وہ مسلمان پیدا ہوگا تو تمہارا ہی فائدہ ہے, اس کی آخرت سنور جائے گی. تو وہ اس بات نے بڑا متاثر کیا تھا. جمعے والا دن تھا, میں گھر آیا, میں نے اپنی بیگم سے بات کی, تو بیگم نے کہا جی ٹھیک ہے, جیسے آپ کہیں گے ویسے میں راضی ہوں آپ کے ساتھ. پھر آپ گئے مسجد؟ جی مسجد گئے تھے, تو امام صاحب ادھر نہیں تھے ملے. تو امام صاحب کے بڑے بھائی ہیں قاری محمد ناصر رضا صاحب, تو وہ بھی ہمارے تقریباً گھر کے قریب ہی ان کا مدرسہ ہے. تو ادھر پھر ہم گئے تھے, تو پھر وہ قاری ناصر صاحب نے ہمیں جو ہے نا کلمہ پڑھایا تھا, انہوں نے مسلمان کیا تھا ہمیں. ماشاءاللہ. اب آپ کو کوئی نعت آتی ہے؟ جی ہمارے ویورز کو سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سبحان اللہ, جزاک اللہ ما اجمالہ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثنا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے میں. آپ خوش ہیں اسلام قبول کر کے؟ جی. تو آپ کو بھائی نے کنونس کیا؟ جی. انہوں نے آپ کو بتایا کہ اسلام کے اندر اسلام کتنا نرمی والا مذہب ہے, ٹھیک ہے, جی. پیار محبت والا مذہب ہے, اور کتنا پیار محبت کا درس دیتا ہے. جی. رضامندی سے آپ کی ہوا؟ جی بالکل. آپ کے گھر والوں کی طرف سے آپ کو تو نہیں بلاتے آپ کے گھر والے؟ نہیں بلاتے ہیں گھر والے. اچھا, اب کے امی ابو بلاتے ہیں آپ کو؟ امی ہیں, ابو نہیں ہیں, ابو فوت ہو گئے میرے. اچھا, تو ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے محمد تیمور. آپ خوش ہیں؟ جی بہت. اسلام لانے کے بعد کیا آپ کے اندر محسوس کرتی ہیں آپ؟ نماز پڑھتی ہیں اب آپ ماشاءاللہ؟ جی باجی نیچے رہتی ہیں میرے, ان کے ساتھ پڑھتی ہوں میں. جو آپ کے نیچے معلم خان ہے؟ جی جن کا گھر ہے. اور قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں؟ جی ان سے ہی پڑھ رہی ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی نبی آج تک آئے ہیں انہوں نے بس یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے پیدا ہوئی ہے.
तो बस मेरा तो ईमान यही है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो दोनों जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं। तो उनके बाद ना तो कोई नबी आएगा ना उन जैसा नबी को आज तक आया। अल्लाह ताला ने जैसा दर्जा उनका रखा है, पूरा कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत से भरा पड़ा है। तो बस उसी बात से मैंने मुतासर होके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में पढ़ा कि आज भी अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं हु इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो गूगल हमें बताता है कि पीस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और सना, आपकी शादी वो जो क्रिश्चियन करते हैं वैसी हुई थी? जी वैसे हुई थी, फिर दोबारा से भी शादी हुई थी हमारी। आपका फिर दोबारा निकाह हुआ है? जी कारी साहब ने दोबारा से हमारा निकाह पढ़ाया था। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि वो तो शादी आपकी ख़त्म हो गई, फिर दोबारा निकाह हुआ है? दोबारा तजदीद निकाह हुआ था, बाकायदा निकाह नामा हमारा बना है, तो सेट हमारा शनाख्ती कार्ड भी बन गया मेरा, इसका हमने दिया हुआ है बनने के लिए, इसका भी बन जाएगा थोड़े दिनों तक। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सना और शकील को याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।